عام بندے سے کلام کیسے ہوتا ہے اور اپنوں سے کیسے ہوتا ہے، خاص بندوں سے کلام کیسے کیا جاتا ہے، اور جو خاصوں میں سے بھی خاص ہوں تو ان کے متعلق کیسے بیان کیا جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا۔ اگر توجہ فرمانی، یاد کرو اس وقت کو، یہ کسے یاد کرایا جا رہا ہے؟ اب آپ نے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے، وضاحت ہے۔ یاد کرو تو یہ کس کو یاد کرایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور کو پتا تھا۔ میں آپ سے کہوں کہ ادھر تو بڑی محبت والے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے محبت والے بیٹھے، میں کو فلاں جانی صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں کو فلاں وقت یاد کرے نا، تو اگر انہیں اس وقت کا پتہ ہی نہیں، فلاں کام یاد کرے تو پتہ ہی کہ میں کیا یاد کروں، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو یاد تو اسے کرایا جاتا ہے نا جس سے پہلے علم ہو، جس نے کچھ دیکھا ہو اسے یاد کرایا جاتا ہے۔ اس پہ میں گفتگو کرنی تو بڑی آیتیں ہیں اسی پہ کہ بات آدم علیہ السلام کی بھی ہو، تو اللہ فرماتا محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں، اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا۔ انبیاء سے کیا لیا؟ میثاق لیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں ضرور کتاب اور حکمت دوں گا، میں تمہیں ضرور کتاب اور حکمت دوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس میرے رسول کی آمد ہوگی۔ کیا ہوگی؟ آمد میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں، عربی میں جاء ہے، فارسی میں آمد ہے، اور اردو میں تشریف آوری ہے۔ تو لوگوں کو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا۔ اب انداز دیکھو اللہ پاک کا، کس انداز سے اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے۔ محبوب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ ضرور تمہیں کتاب و حکمت دوں گا۔ ثم جاءکم، تو آمد کا ذکر کس نے کیا؟ ابھی تو آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو حضرت انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ابو البشر بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ تو عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، یہ تو روحوں کا عالم ہے جہاں اللہ پاک خطاب فرما رہا ہے اور انبیاء کرام کی ارواح سن رہی ہیں۔ اور موضوع کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ شان مصطفیٰ، اور یوں کہہ لو میلاد مصطفیٰ۔ وہی ہے نا، حضور کے تذکرہ ہو رہا ہے، میلاد اور کیا ہے کہ حضور کا ذکر کرنا ہے نا۔ تو موضوع یہ ہے، اور شم محفل کون ہے؟ وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ شان بیان فرما رہا ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما، پھر تمہارے پاس رسول آئے۔ وہ رسول کون ہے؟ جو تم کتابیں لے کر آؤ گے نا اس کی تصدیق وہ فرمائیں گے۔ وہ اللہ پاک اپنے محبوب کی شان کیا بیان فرما رہا ہے؟ تمہاری کتابوں کے بھی مصدق رسول اللہ ہوں گے، وہ کہہ دیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تصدیق ہو جائے گی، مہر لگ جائے گی۔ رسول مصدق، سارے نبیوں میں اپنے محبوب کی ممتاز شان بیان فرما رہا ہے کہ سارے نبیوں کی کتابیں ہیں جو ان کے پاس انہیں ملیں گی، لیکن ان کتابوں کی تصدیق آمنہ کے لال فرمائیں گے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو لتؤمنن به ولتنصرنہ، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم نے تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے، ضرور وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور ان کی مدد کرنی۔
کیا فرمایا؟ یہ وعدہ لیا حکمت ہوں گا، پھر رسول آئیں گے جو مصدق ہیں، تو ضرور بھی ضرور تم نے ان پہ ایمان لانا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ پاک یہ لام اور نون نہ لگاتا، یعنی ضرور بھی ضرور دو دفعہ آیا، ایک لام شروع میں آیا، عربی ہے، اس کا معنی بھی ضرور ہے، تاکید ہے۔ آپ تاکید کو سمجھتے ہیں، بات کو پکا کرنا، بات اہم ہو تو تاکیدیں لگتی ہیں، بات کو پکا کرنے لگی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو قسم کیوں اٹھاتے ہو؟ بات کو پکا کرنے کے لیے اٹھاتی ہو نا۔ تو اللہ پاک نے قسم فرمائی، لَتُؤْمِنُنَّ، پہلے بھی ضرور، اور پھر منُنَّ میں بھی نون ہے جس پہ شد ہے، اس کا مطلب بھی ضرور ہے۔ یعنی اب حضور کی شان بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک، تو اللہ پاک کا کلام تو ویسے ہی موقت ہوتا ہے، ادھر انکار کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ انبیاء کی ارواح ہیں اور انبیاء تو معصوم ہیں، انکار کرنے والے بھی کوئی نہیں، اور خطاب انبیاء کو ہے، ہر ایرے وغیرہ کو نہیں ہے، انبیاء کی ارواح کو ہے یہ خطاب۔ اور ارواح انبیاء کے سامنے اللہ پاک محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ضرور بالضرور تم نے ایمان لانا ہے، اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرنی ہے۔ کہ اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ انبیاء کی ارواح تو ہیں، وہ انکار کرنے والی نہیں، لیکن تقیدیں اس لیے لگا رہا ہوں، بات میرے محبوب کی ہے۔ بات کس کی ہے؟ محبوب کی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ، اب نبیوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ آگے، تو نبی ہونے کے باوجود مانا ان کو ہے، ایمان ان پہ لانا ہے۔ یہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کہ ایمان ان پہ آنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے غیر اللہ بھی مدد کرتے ہیں، غیر اللہ بھی، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم نے مدد کرنی ہے۔ اگر کوئی مدد نہیں کر سکتا تو رب کیوں فرما رہا تھا؟ اور اگر یہ شرک یا دوسرا جو سسٹم چل رہا ہے وہ تھا تو پھر قرآن کے متعلق کیا کہو گے؟ وَلَا تَنْصُرُنَّ، ضرور بالضرور ان کی مدد فرمانی ہے۔ اب یہاں دیکھو اللہ پاک شان بیان فرما رہا ہے اپنے محبوب کی، اور کن کے سامنے؟ بولے تو صحیح، انبیاء کی ارواح کے، اور انبیاء گناہ سے پاک ہے کہ نہیں؟ معصوم عن الخطا، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔ تو کیا انبیاء جو اللہ نے انہیں فرمایا اس پہ عمل نہیں کریں گے؟ تو بات تو پوری ہو گئی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، کہ وہ تو ماننے والے ہیں، ارواح انبیاء ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا اس کے بعد، قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ حضرت توجہ فرماؤ، یہ حضور کی شان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں یہ عظمت ہے کہ اللہ پاک نے ان کو موقع ہی نہیں دیا، یعنی اللہ پاک نے انتظار ہی نہیں کیا کہ انبیاء بھی جواب دیں۔ دیکھو نا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں بھیجوں گا، رسول آئیں گے، تم ان پہ ایمان لاؤ گے، تم ان کی مدد کرو گے، تو اب آگے سے جواب آتا، جی مالک ہم مدد بھی کریں گے، ہم ایمان بھی لائیں گے، لیکن جواب نہیں آیا تو اللہ پاک نے ان کے جواب کا انتظار ہی نہیں کیا کہ وہ جواب دیں۔ محبوب کی شان اتنی ہے، محبوب کی اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ انبیاء نے ابھی جواب نہیں دیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ ابھی نہ کوئی سمجھے تو پھر پتہ نہیں کون سمجھے گا کہ محبوب کی شان کے اتنا انتظار بھی نہیں کہ وہی جواب دے کے کہہ دیں کہ ہماری کا ہم نے مان لیا، ہم ایسا کریں گے، بلکہ اللہ خود فرما رہا ہے اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ تو ان سب نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے کیا کر لیا؟ ہم ایسا کریں گے، ہم نے اقرار کر لیا۔ اب تو بات پوری ہو گئی، لیکن اللہ پاک نے پھر فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا، اب اگر دیکھو اور انداز اللہ پاک کا اور اپنے محبوب سے جو محبت ہے کس طرح انبیاء کے سامنے واضح کی جا رہی ہے، اور بعض زبانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کا میرے ہاں مقام کیا ہے، میرے محبوب کی عظمت کیا ہے۔ بات جب اس پہ پوری ہو گئی، کافی تھی
کہ انہوں نے اقرار بھی کر لیا کہ مالک آئیں گے، ہم ایمان بھی لائیں گے، ہم مدد بھی کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے، تو پھر اللہ پاک نے کلام کو بڑھاتے ہوئے فرمایا فَاشْهَدُوا، یہ جو تم نے اقرار کیا ہے اور جو میں نے وعدہ تم سے لیا ہے، اس کو تم نے مانا ہے، اس میں ایک دوسرے کو گواہ بھی بنا دو۔ کیا کرو ہم؟ فَاشْهَدُوا، اب ایک دوسرے کو گواہ بھی بنا لو۔ اب تو بات پوری ہو گئی، یعنی اب گواہ بھی بناؤ، وہ کہے کہ ہاں میں نے اقرار کر لیا، دوسرے نبی کی روح کہے ہاں میں نے اقرار کر لیا، ایک دوسرے کو کہیں کہ ہم گواہ ہو گئے، اس بات پہ گواہ ہیں۔ اور اللہ پاک پھر فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، بات محبوب کی ہے، تم بھی آپس میں گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ بڑی شان، محمد ہمارے بڑی شان، محمد ہمارے بڑی شان، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد۔ ہم اچھے علماء کو کیا پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اور رب خود گواہوں کے ساتھ ہو جائے۔ تم بھی گواہ ہو جاؤ اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس لیے اس کسی عام کی بات نہیں ہو رہی، یہ آمنہ کے لال کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کے محبوب کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے اس انداز سے یہ سنی ایسے نہیں شان مصطفیٰ بیان کرتے، ان پہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، جو سنت خدا ہے وہی سنت سنی ادا کر رہے ہیں۔ اس انداز سے اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی۔ اور میں آپ کو ذرا ایک اور طرف لے کے جاتا ہوں، دو وعدے اللہ نے دیے۔ ایک وعدہ ساری ذریت آدم سے لیا، وہ بھی عالم ارواح میں تھا، ساری ارواح سے وعدہ لیا، کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب پڑھو شیخ عبدالقادر دہلوی علیہ الرحمہ کو پڑھو، علماء کو پڑھو، کہتے ہیں ساری روحیں خاموش تھیں، ساری روحیں خاموش تھیں جب اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت مشکل کشائی کس نے کی؟ اس وقت حاجت روائی کس نے کی؟ کہا ساری روحیں خاموش تھیں۔ اس وقت میرے اور آپ کے آقا بولے، آپ نے کہا بلا کیوں نہیں مالک تو میرا رب ہے، اور حضور کے کہنے پہ سارے ارواح نے کہہ دیا ہاں کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ یہ تھا لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور یہ جو وعدہ لیا توحید کا تھا، تو توحید کے لیے سب سے وعدہ دیا گیا۔ تو جس طرح اللہ پاک نے لا الہ الا اللہ کے لیے وعدہ لیا، تو محمد الرسول اللہ کے لیے بھی غلط کر کے وعدہ لیا۔ وہ ارواح انبیاء ہیں، وہ ارواح انبیاء ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے لیے جو اللہ پاک نے انتظام کیا، جو اہتمام کیا، دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے بھی اللہ پاک نے وہی انتظام کیا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، فرشتوں کے والے سے فرماتا ہے، حالانکہ سب کا عقیدہ ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، وہ معصوم ہیں، اور سارے نبی معصوم ہیں، اور حضور خاتم المعصوم ہیں، معصومین ہیں، سارے معصوم حضور پہ ختم ہیں، آخری معصوم حضور ہیں، اور فرشتے بھی معصوم ہیں۔ لیکن اللہ پاک فرشتوں کو فرماتا ہے کہ ان میں سے جس نے کہا میں خدا ہوں، اب فرشتے کہہ سکتے ہیں، وہ تو گناہ سے پاک ہیں، وہ تو ہر وقت اللہ کی تابعداری میں رہتے ہیں، تابعداری میں رہتے ہیں، فرما برداری میں رہتے ہیں، ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اب وہ معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، لیکن اللہ وہ فرما رہا ہے ان کو کہ ان میں سے جس نے کہا، جو کہے میں خدا ہوں، تو ہم اسے اس کی سزا جہنم دیں گے، ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ اب یہ کس کو تھا؟ فرشتوں کو خطاب۔ اسی طرح اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کی بات آئی تو لا الہ الا اللہ کے لیے اہتمام کیا، اور یہ وعید فرشتوں کے لیے بھی اتنا اہتمام کیا کہ فرشتوں کو بھی کہہ دیا کہ تم میں سے کسی نے کہا میں معبود ہوں، اسے بھی ہم جہنم میں ڈالیں گے، اسے بھی سزا جہنم میں دیں گے۔ اور ادھر بھی معصوم ہیں، ادھر فرشتے معصوموں کو فرمایا، ادھر انبیاء معصوم ہیں، ان کو اللہ فرماتا ہے، اور اتنی سخت وعید ہے
کہ انہوں نے وعدہ بھی کر لیا، اور انبیاء وعدے کی خلاف نہیں کرتے، وہ گناہ سے پاک ہیں، اقرار بھی کر لیا، گواہ بھی ہو گئے، اور اللہ پاک میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد اتنی سخت وعید آئی جیسے فرشتوں کے لیے آئی، وہ بھی معصوم یہ بھی معصوم۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اے انبیاء جو تم نے وعدہ کر لیا ہے، ان میں اس وعدے سے جو تم میں سے پھر جائے گا بس وہی فاسق ہے۔ تو کون ہے؟ فاسق ہے۔ کتنی سخت وعید ہے، حالانکہ وہ پھرنے والے نہیں ہیں، وہ معصوم ہیں، لیکن شان مصطفیٰ کو واضح کیا، مقام مصطفیٰ کو واضح کیا کہ میرے محبوب کا یہ مقام ہے، اور زمانے والوں کو بتا دیا کہ وہ معصوم ہیں، گناہ نہیں کر سکتے، لیکن سوچ لو ہم نے ان معصوموں کو بھی کہہ دیا ہے کہ تم میں سے جو ان سے پھر جائے گا، اس وعدے سے پھر جائے گا، تو پھر وہ فاسق ہے، وہ گناہگار ہے، نافرمان ہے، تو پھر دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت مرتبت نے سب سے پہلے جو حضور کی افضلیت پہ جو آیت کریمہ پیش کی وہ یہی تھی کہ حضور افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اس میں پہلی دلیل جو قرآن سے دی وہ یہی آیت کریمہ ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا اور آگے آپ چلیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بھیجا تو اسے جاتا جو پہلے موجود ہو، کہ جو پہلے موجود نہ اسے بھیجا جاتا، بندہ کوئی نہ ہوتا کہتے میں اسے بھیجوں گا، تو کسے بھیجیں گے؟ یہ تو کوئی موجود ہی نہیں، تو جو موجود ہوتا ہے اسے بھیجا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے بھیجا ایسے نہیں، شانوں کے ساتھ بھیجا، رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، کس کے لیے؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے، یہ حضور کی شان ہے جو سارے نبیوں میں ممتاز ہے، کہ حضور اس حوالے اس آیت کریمہ سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اونچا ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا جو ہے وہ عالم ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ عالم۔ تو اللہ تو فرماتا ہے ہر عالم کے لیے محبوب کو رحمت بنائے، کس کے لیے؟ ابھی میری بات تک نہیں آپ پہنچے، ہر عالم ہر جہاں کے لیے کیا بنایا؟ رحمت۔ تو معراج شریف کی طرف جائیں نا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ معراج شریف میں جب انبیاء نے بیت المقدس میں خطبے دیے نا، اللہ کی تعریف کی، اور جو اللہ نے ان کو شانیں تھیں انہوں نے شانیں بیان کی، آدم علیہ السلام نے بھی کی، حضرت شیس علیہ السلام نے بھی کی، نوح علیہ السلام نے بھی کی، موسیٰ کلیم اللہ نے بھی کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کی، عیسیٰ روح اللہ نے بھی کی، انہوں نے اللہ کی شانیں بھی بیان کی، تعریفیں کی اللہ کی، جو اللہ نے ان کو شانیں دی تھیں وہ بھی بیان کی، اور آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، آخر میں حضور نے بیان فرمایا، اور جب حضور نے بیان کیا تو اللہ کی تعریف کی، اور سب سے پہلے جو حضور نے اپنی شان بیان فرمائی تو پتہ ہے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور نے اپنی سارے نبی، آپ سمجھتے ہیں کہ جب 10-12 بطور مثال میں سمجھانے لگا ہوں، تشبیہ نہیں کہ 10-12 عالم دین اکٹھے ہوں یا ان میں نیک بندے اکٹھے ہوں تو انہیں شانیں بھی نہیں ہوں، تو ایک بندہ آواز سے کرے رب نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا، ایک رب نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا، ایک مجھ پہ یہ کرم فرمایا، تو ہر ایک دل چاہتا ہے کہ ہم وہ شان بیان کریں جو دوسرے سے ممتاز ہو، دوسرے سے اس طرح ہی ہے نا کہ وہ بیان کر رہے تو اللہ نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا، مجھ پہ یہ آدم علیہ السلام نے جو ان پہ کرم تھے وہ بیان کیے، حضرت نوح علیہ السلام پہ جو کرم تھے انہوں نے بیان کیے، حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو کرم تھے انہوں نے بیان کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کرم تھے انہوں نے بیان کیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ جو کرم تھے انہوں نے بیان کیے۔ جب حضور کی بات آئی تو حضور نے کہا سب سے پہلے ارسلنی رحمت للعالمین، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اور
ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جنہوں نے اس کی وضاحت کی اور کمال وضاحت کی اس کی کہ انبیاء نے جو باتیں کی تھیں حضور نے ایک جملے میں ہی اسے واضح کر دیا. ایک جملے میں ہی اسے واضح کر دیا. کیا مطلب تھا؟ کہا مطلب اس کا یہ تھا اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان اس لیے بیان فرمائی کہ اے آدم علیہ السلام جو آپ کو شان ملی ہے، آپ مسجود ملائکہ بھی ہیں، اللہ کے نائب بھی ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا نائب بنایا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یہ آپ کی شانیں ہیں، اللہ نے آپ کو دی ہیں، سب کو دی ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے کلام کی دولت بخشی ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، یہ ساری شانیں ہیں. لیکن مجھے بتاؤ یہ شانیں جتنی بھی ملی ہیں جہان میں ملی ہیں یا جہان سے باہر ملی ہیں؟ ابھی بھی نہیں پہنچے. میں نے کہا علمی ذوق پیدا ہوا، آپ کو سمجھ آئے کہ جس کو بھی جو شان ملی ہے جہان میں ملی ہے، جس کو بھی جو شان ملی ہے تو انہوں نے فرمایا ہر جہاں پہ میری رحمت ہے. زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. توجہ فرماؤ کہ کون سا جہان ہے جس پہ حضور کی رحمت نہ ہو. فرمایا اچھا حقیقت میں جو شان نبی بیان کر رہے تھے، جو شان نبی بیان کر رہے تھے وہ شان مصطفیٰ ہیں. وہ شان کیونکہ حضور کی رحمت سے ملی ہے. حضور کی تو جن کی رحمت سے ملی ہیں تو ان کی نہیں تو کسی اور کی ہیں. آج کل کے بڑے انجینئر نکل آئے ہیں، بڑے ڈاکٹر ڈنگر نکل آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور کو کچھ شانیں ملی ہیں کچھ نہیں ملی، وہ کلی طور پر افضل تھے. ہم نے کہا تم نے کیا سمجھا ہے؟ تجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ مرسلنا الا رحمت للعالمین کیا ہے. تو جس کو جو شان بھی ملی ہے وہ رحمت مصطفیٰ سے ملی ہے. یہ تو قرآن ہے رحمت للعالمین. چاہے وہ بڑی نعمت ہے، چاہے وہ چھوٹی نعمت ہے، چاہے وہ دنیاوی نعمت ہے، چاہے وہ اخروی نعمت ہے. کون سی نعمت ہے؟ زمین والی ہے، آسمان والی ہے، عرش والی ہے، جو بھی نعمت ہے. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے تو آپ کو اپنے سوا جو کچھ بھی ہے اس پہ رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب اس پہ اور کھولا جائے تو اور اس کا لطف آئے گا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو یہ دوسری آیت کریمہ ہے. تو اب بندہ کہے کہ حضور کی رحمت ہمارے اوپر نہیں، ہم کہیں گا تو بدبختی ہے یا تو عالم سے ہی باہر ہے، تو پتہ نہیں کون سے عالم میں ہے، وہ اپنے آپ سے پوچھ کون سے عالم میں ہے. مگر نا ہر عالم پہ حضور کی رحمت ہے. رحمت کو یہ لائٹ لگی نظر آتی ہے، ہاں جس کے دل میں لگی ہے اسے نظر آتی ہے. سرکار کی آمد مٹکار کی آمد سونے کی آمد آمد مصطفیٰ. یہ آپ کے چہرے چمک رہی ہیں تو رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جو آپ کی زبانیں ہل رہی ہیں تو یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رحمت نظر آتی ہے، آپ دل والوں کو نظر آتی ہے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی 12 ربیع النور آتی تھی تو مکہ شریف میں جائے ولادت پہ محفل میلاد ہوا کرتی تھی. تو میں بھی ادھر گیا، تو جب میں ادھر گیا تو میں نے انوار دیکھی. تو جن کی آنکھ روشن ہوتی ہیں نا انہیں انوار نظر آتی ہیں، انہیں نظر آتی ہیں، وہ رحمتیں نظر آتی ہیں. لیکن بشرطے کہ دل صاف ہو، شیشہ صاف ہو. لیکن ہم تو بن غیر پہ ایمان رکھنے والے ہیں، بن دیکھے ایمان رکھنے والے ہیں. تو رحمت تو ہے، اللہ نے فرما دیا کہ ہر جہان پہ رحمت ہے. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ جب مجھے غضب آتا ہے تو میری رحمت آگے آ جاتی ہے، میرے غضب پہ میری رحمت سبقت لے جاتی ہے، میرے غضب پہ میری رحمت سبقت لے جاتی ہے. وگرنہ تو آگ لگا دے مالک. جو ہمارے کام ہیں، جتنے ظلم و ستم ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، آگ لگ جائے تو لکھنے والوں نے لکھا وہ رحمت کون ہے؟
کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ غضب ہوتا ہے مجھے، لیکن میرے غضب پہ میری رحمت سبقت لے جاتی ہے، تو وہ کون سی ہے؟ کہ وہ رحمت حضور ہیں۔ حضور نہ ہو تو آگ لگ جائے، یہ حضور ہی کی وجہ سے۔ وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، محبوب یہ تو کافر اپنے منہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کے کہہ رہے تھے یقال اللہم ان کان ھذا هو الحق، یہ قرآن اگر حق ہے تیری طرف سے فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، ابھی اتنا بعذاب الیم، یا اس سے بڑا دردناک عذاب ہم پہ لے آ۔ اگر یہ تیرا قرآن سچا، خود عذاب مانگ رہے تھے اور نبیوں نے تو دعا کر دی تو ہلاک ہو گئے، لیکن یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ کافر منہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا اس میں مفہوم اور شرع کیا ہے؟ یہ تو ہے اس لائق کہ انہوں عذاب دیا جائے اور ان پہ بارش نازل کی جائیں، لیکن محبوب ہم ان بدبختوں کو نہیں دیکھتے، ان بدبختوں کو نہیں دیکھتے۔ وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، ہم تمہیں دیکھتے ہیں تو علم ہے میری شان نہیں کہ میں ان کو عذاب دوں۔ یہ بھی عظمت ہے، یہ بھی رحمت مصطفیٰ ہے۔ آج میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچتے کیسے ہیں یہ بدبخت لوگ جو بے ادبیاں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے ادبیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اور وہ ناچ رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، یہ مرتے کیوں؟ عذاب کیوں نہیں ان پہ آتا؟ تباہ برباد کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہا اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ بھی رحمت للعالمین ہے، یہ حضور کی رحمت کی وجہ سے بچے ہیں، آگے ان کو عذاب ملے گا، وہ سخت ملے گا، لیکن یہاں یہ بھی بچ رہے ہیں تو یہ حضور کی رحمت کی وجہ سے بچ رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کے بعد دو حدیث پاک سماعت فرما لی۔ ابھی تو میں نے کیا قرآن پاک کی دو آیتیں، ایک اور دو، اس کے ساتھ تھوڑی سی تشریح کی تھی، اب دو حدیث پاک سماعت فرمائیں، اور اس پہ بھی آپ کو لطف انتظار ہے، حضور کا فرمانا تو لطف تو آئے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے آج بتا دیا ہے کہ ہم ہاتھوں پہ سبحان اللہ نہیں کہتے، ہم ذکر خدا ذکر مصطفیٰ پہ کہتے ہیں، اور اسی میں سب کچھ ملتا ہے۔ اب آپ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، محفل کی ایک سما ہے تو صحابہ بھی بیٹھے تھے اور محفل سجی تھی۔ یہ کوئی محفل آج کی نہیں، یہ تو میں نے عالم رواں میں بتا دیا۔ شعر میں سنا، اس پہ تھوڑا سا شعر بھی مجھے یاد ہے۔ عالم ارواح میں جو انبیاء کے سامنے اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی تو خواجہ میر خسرو علیہ رحمہ نے اس کا نقشہ کھینچا، اور کچھ ٹوٹے پھوٹے شعر مجھے یاد ہیں۔ آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، کہا خدا اس مجلس کا امیر کون تھا، اس محفل کا امیر کون تھا؟ کہا میر مجلس بود، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو۔ اے خسرو وہ جگہ کون سی تھی؟ کہا جگہ، وہ تو جگہ ہی لامکاں ہے، اور آپ کو جگہ عقیدہ بھی واضح، وہ لامکاں ہے، جگہ ہی کوئی نہیں، تو خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائیں کہ من بودا۔ کہا اس محفل کی شمع رسول اللہ تھے، آج کی محفل کی شمع بھی رسول اللہ ہیں، اور سنیوں کی محفل کی شمع رہتے رسول اللہ ہیں، تو اللہ نے بھی محفل کی شمع حضور کو رکھا، محمد شمع محفل بود اندر لامکاں خسرو۔ حالانکہ راجہ میر خسرو کی بڑی پرواز ہے، پری پہ کرے لالا رخ سارے، یہ تو پھر بتایا پھر ارواح انبیاء کیسی ہیں، تو حضور کا یوں اللہ پاک نے اپنے انبیاء کے سامنے ذکر کیا۔ تو اسے میلاد بھی کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، آمد مصطفیٰ کے تذکرے بھی کہہ سکتے ہو، تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے اپنے محبوب کی مدح فرمائی ہے، اللہ اپنے محبوب کی نعت بیان فرمائی ہے۔ نعت کو یہ تو نہیں شعر ہی پڑھے تو نعت ہوتی ہے، یہ جو کچھ سن رہے ہو یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے، ان کی شان بیان ہو رہی ہے۔ تو صحابہ بیٹھے تھے، تذکرہ چھڑ پڑا، کس کا؟ کیسی پیاری مجلسیں تھیں، کاش ہماری بھی توجہ صحیح ہو جائے، مزاج ہمارے بدلیں، ہماری محفلوں میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوا کرے، ایسی ہو جائیں محفلیں، دنیا کی باتیں کم ہو جائیں، غیبتیں چغلیاں کم ہو جائیں، اور پیغام مصطفیٰ بھی لے لیں ہم ساتھ، تمہاری محفلوں میں چینجنگ آ جائے۔ صحابہ تھے حضور کی تربیت یافتہ، بیٹھے تھے اور گفتگو کر رہے تھے۔ کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ کہ ابراہیم خلیل اللہ، اور تعجب کر رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ، شاید آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے،
لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تعجب ہو رہا تھا کہ اللہ کے خلیل ہیں، اور کہہ رہے تھے موسیٰ کلیم اللہ ہیں، تعجب کر رہے تھے کہ وہ اللہ کے کلیم ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، وہ تعجب کر رہے تھے. تو پھر ہوا کیا؟ حضور تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، حضور آ گئے، فرمایا صحابہ میں نے تمہارا کلام سن لیا اور اس پہ تعجب کرنا بھی سن لیا، اس پہ تمہارا تعجب کرنا بھی پتہ چلا کہ انبیاء کی شانیں بیان کرنا اللہ کا بھی طریقہ ہے، نبی کی شان بیان کرنا اور نبی کے صحابہ کا بھی طریقہ ہے یہ ذکر کرنا اور انبیاء کی شانیں بیان کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو اسی طرح ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہا، بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور موسیٰ کلیم اللہ وہ اسی طرح ہیں اور عیسیٰ روح اللہ ہیں وہ اسی طرح ہیں. تو صحابہ سنو، اب اپنی طرف متوجہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کبھی ایسے بھی نہیں کر لیا کرو کہ ادھر ہماری طرف توجہ کرو، سنت مساوات ہو جائے. حضور کی شان بیان ہو رہی ہے تو علماء کہتے ہیں ادھر توجہ کرو، توجہ ادھر سے ہٹا دو. اللہ خبردار ادھر توجہ کرو. مانا وہ خلیل اللہ ہیں، مانا وہ کلیم اللہ ہیں، مانا وہ روح اللہ ہیں، وہ شانیں ہیں. تو کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے. اور اللہ خبردار صحابہ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ وہ حبیب وہ صفی اللہ ہے، وہ خلیل اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، وہ کلیم اللہ ہے، میں حبیب اللہ ہوں. انا حبیب اللہ، فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں اور محبوب میں ہی ہوں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضور نے اپنی شان خود بیان فرمائی ہے صحابہ کے اندر کہ تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے تو اس پہ نہیں تعجب ہونا کہ مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے. اور اب پھر اس پہ محبوب پہ بھی گفتگو الگ ہے. یہ حضور نے شان بیان فرمائی. آخری حدیث پاک اور اسی پہ ختم. آخری حدیث پاک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن فداروا رضویہ شریف میں اس حدیث پاک کو لائے. اب تک بھی بڑا لطف آیا ہے لیکن اس حدیث پاک کو اگر توجہ سے سنیں گے نا تو شاید اتنا لطف جو آپ کو پہلے آیا ہے اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ. وہ کیا حدیث پاک ہے؟ ایسی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سبحان اللہ، میں یا محمد انت نور نوری و سر سری و کنوز ہدایتی و خزائن معرفتی جعلت فداء لک ملکی من العرش الى ما تحت الارض كلهم يطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے پیارے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ تو میرے نور کے نور ہیں. یہ نور میں بڑا مسئلہ ہے نا، آپ تو کوئی مسئلہ نہیں نا. اور یہ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کے محبوب بیان فرما رہے ہیں انت نور نوری، محبوب تو میرے نور کا نور ہے. وہ سر سری، اور محبوب تو میرے راز کا راز ہے، تو میرے راز کا راز ہے. اور محبوب تو میری ہدایت کا کنز ہے، اور محبوب تو میرے خزانوں کی معرفت ہے. اس کے بعد فرمایا جعلت فداء لک ملکی، فرمایا میں نے اپنا ملک، اپنا عرش سے لے کر الی ما تحت الارض، زمین کی تہ تک، زمین کے، اب غور کرو، عرش سے لے کے زمین کے تہ تک کوئی اللہ کے ملک سے کوئی باہر ہے؟ نہیں. یہ کس کی ملکیت ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا فداء اللہ کا، جعلت فداء اللہ کا ملکی، اپنا ملک. پھر وضاحت کی کہ کہاں سے لے کے کہاں تک، فرمایا عرش کے نیچے سے لے کر زمین کی تہ تک. عرش کے نیچے جنتیں بھی ہیں
عرش کے نیچے فرشتے بھی ہیں، سارے فرشتے عرش کے نیچے، عرش کے نیچے سب کچھ ہے، آسمان بھی عرش کے نیچے ہیں، مخلوقات اوپر والی بھی ہیں پھر نیچے بھی ہیں، تحت سرا ساتوں زمینیں۔ فرمایا محبوب میں نے اپنا ملک عرش سے لے کے تحت سرا تک، زمین تک جتنا بھی ہے میں نے سارا ہی تیرے پہ فدا کر دیا، میں نے سارا تجھ پہ قربان کر دیا، تجھ پہ۔ آج تو ہم جان سنبھال کے رکھتے ہیں نا، اللہ نے تو سارا ملک ہی قربان کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت بولے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، یہ تو مرتے پہ نہیں، کروں تیرے نام پہ۔ ہمارے پاس آپ پہ سارا کچھ اتنا ہی ہے نا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تو جس کے پاس ہے اس نے قربان کر دی، اس نے قربان کر دیے۔ اور یہ قربان کر کے فرمایا میں نے عرش سے زمین کے نیچے تک سارا ملک تجھ پہ قربان کر دیا، اور محبوب سارے کلہم یطلبون رضائی، سارے میری رضا چاہتے ہیں، سارے ایسا ہے کہ نہیں، یہ کسی بات ہے، سارے میری رضا چاہتے ہیں، انا اطلب رضا کا، سارے میری چاہتے ہیں میں تیری چاہتا ہوں، سارے